اشرف صاحب چودھری کمشنر نور صاحب بڑا عجیب جملہ میں کہا، اور میں تو کہتا ہوں نا کہ ہم لوگ تھکے رہتے ہیں تقریر یاد بات کر کے، بس اللہ بلواتا ہے تو نجیب اشرف صاحب کمشنر ہے دلی کے، اور پیر باڑہ والے کمشنر کی بات کر رہا ہوں میں کہ کمشنر ہے دلی کے، ان کا بیٹا بڑی تعلیم حاصل کیا اور ابھی لندن پہنچ گیا، وہ آیا ہوا تھا دہلی میں بھی جمعیت کی میٹنگ میں گیا تھا، کمشنر صاحب نے میری دعوت رکھی، جمعہ کا دن تھا، مولانا آنسو آ جائیں گے آنکھوں میں، کمشنر صاحب نے کیا کہا پیر باڑہ والے، مجھ سے کہا مفتی صاحب میرا بیٹا لندن سے آیا ہوا ہے، جمعہ کا دن ہے، مفتی صاحب وہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو سمجھاؤ کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، تو وہ کہتا ہے اگر اس سے کہو کہ جمعہ کی نماز تو پڑھ لے بیٹا فرض ہے، تو وہ جملہ کیا کہتا ہے وائے، یعنی کائے کے واسطے، اور باپ نے اتنی اعلیٰ تعلیم دی کہ لندن میں وہ آفیسر تھا۔ یہ حال ہو رہا ہے اسکولوں میں، یہ حال ہو رہا ہے انگلش میڈیم کی اسکولوں میں، اگر کسی کی بیٹی کسی کا بیٹا اور انگلش پڑھانے کے چکر میں ہو رہا تھا مولانا بھوت سوار ہو گیا، بھوت کرسچنوں کے حوالے کر رہا ہے اپنی اولاد، عیسائیوں کے حوالے کر رہا ہے اپنی اولاد۔ مولانا یونس صاحب پونا والے مرحوم امیر جماعت، کس نے نام سنا مولانا یونس صاحب کا؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب جانتے ہیں مولانا یونس صاحب کو، امیر جماعت تھے مولانا یونس صاحب۔ ایک واقعہ سناتے تھے اور مجھے آج تک یاد ہے، 97 میں میں نے ان کی زبان سے یہ واقعہ، کوکن کا ایک شہر ہے شری وردھن، وہاں پر شافی مسلک کا بڑا مدرسہ ہے، میں جب 97 میں فارغ ہو کر ندوہ سے گیا تو میں نے 2 سال تک وہیں پر عربی ادب پڑھایا، تو اس وقت مولانا یونس صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں ہم آپ کو دنیا کی تعلیم دینے سے منع نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین، ایمان، اسلام، قرآن کی تعلیم اتنی دے دو کہ کوئی شیطان ان کے ایمان کو خریدنے میں اور ڈگمگانے میں کامیاب ہو۔ تو مولانا یونس صاحب کہتے تھے مسلمانوں ایک بڑی مثال، وہ کہتے تھے کہ ایک کرسچن اسکول تھی، غور سے سننا یہ بات، کرسچن اسکول میں کرسچن ٹیچر اور اس کے سامنے 35 بچوں کی کلاس ہے جو مسلمان ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 35 بچے بیٹھے ہیں، مولانا کہتے ہیں وہ کرسچن اسکول میں کرسچن ٹیچر مسلمان بچوں کے ایمان کو کیسے خراب کر رہا ہے وہ مثال دیتے تھے۔ مولانا کہتے ہیں کہ وہ ٹیچر نے کیا کیا، قلم بتا، وہ ٹیچر نے کیا کیا، بچوں کو ایسے بتایا، پیارے بچوں سے پوچھا اس نے، پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ تو بچوں نے کہا سر یہ پین ہے۔ پھر کتاب اٹھایا، کہا کہ پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ سر یہ بک ہے، یہ کتاب ہے۔ ایسی 2-3 مثالیں اس کو دیا، ٹیبل، بورڈ، اور پھر دھیرے سے کیا سکھا رہا ہے وہ کمبخت بچوں کے دماغ کو کیسے خراب کر رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ انگلش پڑھانے کے چکر میں کرسچن اور عیسائیوں کے حوالے اپنی نسلوں کو کر رہے ہیں۔ تو وہ ٹیچر دھیرے سے کہتا پیارے بچوں یہ دیکھو یہ پین تم کو دکھ رہا ہے؟ تو بچوں نے بولے ہاں سر دکھ رہا ہے۔ تو دھیرے سے کہتا ہے کیوں دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ پین موجود ہے۔ پھر کتاب پوچھتا یہ کتاب دکھ رہی ہے؟ تو بولے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، وہ کیا کہیں گے؟ ہاں سر کتاب دکھ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتاب موجود ہے اس لیے دکھ رہی ہے۔ ایسی 6-7 مثالیں دے کر کہتا کہ جو چیز موجود ہے وہ نظر آتی ہے، یہ فارمولا ان کے دماغ میں وہ ڈال رہا ہے۔ اب بچوں سے دھیرے سے پوچھتا پیارے بچوں تم کو اللہ نظر آ رہا ہے کیا؟ اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیا کہیں گے؟ ارے بولو سچ بولو، دل کا کیا بولے گے؟ نہیں نظر آ رہا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ بچوں کو ایسے سمجھا رہا تھا کہ ایک بچہ، اس میں 9 سال کا بچہ جس کے گھر میں بنیادی ایمان کی، دین کی تعلیم دی گئی تھی، جس کے گھر میں کتاب کی تعلیم، فضائل کی تعلیم ہوتی تھی، تو وہ بچہ اٹھا اور اس نے بڑے پیارے انداز میں کہا سر آپ نے جو باتیں سمجھائی نا دوستوں کو، وہی بات میں میرے دوستوں کو اپنے اسٹائل پہ سمجھا دیتا۔ تو سر خوش ہو گئے کہ بہت اچھی بات ہے، یہ اگر سمجھا دینا تو میرا ٹینشن کھڑا۔ تو وہ بچہ کھڑا ہوا اور اس نے بھی وہی اسٹائل میں مثالیں دیا، دوستو یہ کیا ہے؟ پین دکھ رہا؟ ہاں
ہے اس لیے دکھ رہا. اس نے بھی وہی مثالیں دیا اور دھیرے سے چٹکلا چھوڑا. پیارے بچوں ابھی اپنے استاد نے کیا بتائے کہ جو چیز موجود ہے وہ دکھتی. ابھی سمجھایا نا اپنا ٹیچر نے. دوستوں نے بولے ہاں. تو پھر دھیرے سے اس کو بولا ٹیچر کی عقل دکھ رہی کیا؟ تو بچوں نے بولے ارے بولو نہیں دکھ رہی. تو بولے ہوتی تو دکھتی ہے ہی نہیں اس لیے بہت باتیں کر رہا ہے نہیں اس لیے. تو میرے یارو یہ ساری مثال میں نے کیوں دیا کہ اسکولوں میں تمہاری ہماری نسلوں کے ساتھ ایسے بھی کھیلا جا رہا ہے. اب سنو اب اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں